نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمدیں، تمام ثنائیں، تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے ہیں، اور درود و سلام مصطفیٰ کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان رائزنگ آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور ابھی تک آپ سب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایمان رائزنگ آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ رب العزت خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدی چھاؤنی کی حفاظت ہے۔ اب دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی اس بات کی استطاعت رکھے کہ وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ کر گزرے، دیر نہ کرے بلکہ نیکی کے کام میں جلدی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بہترین پہلو، سخت دل نہیں نرم دل بنو، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اپنے کردار کو اچھا بناؤ، اپنی زبان کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اور دوسرے سے جب بات کرو تو اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرو جو دوسروں کو فائدہ دیں، نہ کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اپنی کلام و گفتگو میں کمی اور خاموش رہنے میں طوالت کو اپناؤ، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک خاموش رہو گے تب تک محفوظ رہو گے، بس جب لب کھولو گے تو یہ گفتگو یا تو تمہارے حق میں جائے گی یا تمہارے خلاف جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر کلام و گفتگو اس کے اوپر بوجھ اور باعث و وبال ہے، سوائے ان چیزوں کے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حسن اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص خاموش رہا کرتا ہے، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک خاموش رہتے اور بہت کم ہنستے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی خاموشی اختیار کرنے والے تھے، نہ غیر ضروری معاملات میں تکلم کرتے اور نہ ہی بے فائدہ باتوں میں، اور بات کرتے تو محض
ان چیزوں میں جن میں ثواب ملنے کی امید ہوتی۔ کلام و گفتگو دوا کے مانند ہے، کم ہو تو مفید ہے، زیادہ ہو تو قاتل۔ عقل مند پر واجب ہے کہ جب تک بولنا لازم نہ ہو خاموشی کو لازم پکڑے۔ ایسے لوگوں کی کتنی کثرت ہے جو بول کر شرمندہ ہوئے، جو پہلے تو بولے، پھر اپنے الفاظ پر بعد میں نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور پھر معافی مانگنے کی نوبت آتی ہے۔ پہلے ہی چاہیے کہ بات کرنے سے پہلے سوچو اور پھر بولو، اور وہ الفاظ ادا ہوں جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوں۔ آپ کے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے کڑوے کسیلے الفاظ استعمال کچھ لوگ کرتے ہیں جو دوسرے سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ پریشان نہیں دوسروں کو کرو، بلکہ ایسے الفاظ ادا کرو کہ آپ کے الفاظ کی مٹھاس سے دوسرے لوگ خوش ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کی کتنی کثرت ہے جو بول کر شرمندہ ہوئے، اور خاموش رہ کر شرمندہ ہونے والے کتنے ہی کم ہیں۔ جو خاموش رہا مشکل ہے کہ وہ پچھتائے، اس طرح جس نے زبان کھولی مشکل ہے کہ وہ نجات پائے۔ خاموشی اختیار کرنے سے محبت اور تعظیم حاصل ہوتی ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو راحت بخشتا ہے۔ ذکر الہی، تلاوت قرآن، اعمال صالحہ اور اچھی گفتگو خاموشی سے بہتر ہے، اور اسی طرح پورا سچ بولنا اور لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں، بلکہ قابل تعریف خاموشی جھوٹ سے خاموشی ہے۔ اگر علم نہ رکھنے والا خاموشی اختیار کرے تو خود بھی عافیت میں رہے گا اور دوسرے لوگ بھی عافیت میں رہیں گے۔ غلطی کم اور درستگی زیادہ ہوگی۔ مومن بندے کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن کی گفتگو حکمتوں سے لبریز ہوتی ہے، اس کی خاموشی میں فکر ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں عبرت ہوتی ہے، اور اس کا عمل نیک ہوتا ہے۔ اور اگر تمہارے اندر یا ہم سب کے اندر یہ خوبیاں ہیں تو تم مستقل عبادت میں ہو۔ علم کی ابتدا خاموشی ہے، دوسرا اسے سننا اور اس کا حفظ کرنا، تیسرا اس پر عمل کرنا، اور چوتھا اس کی تبلیغ اور تعلیم ہے۔ کلام و گفتگو کم کر دو، باتیں کرنا کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں زہد و تقویٰ سے اللہ رب العزت نواز دے گا۔ ہم نے ایسے تو بہت دیکھے ہیں جنہیں ان کے کلام و گفتگو نے برباد کر دیا۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی باتوں کی وجہ سے برباد ہو گئے، بری گفتگو کی وجہ سے برباد ہو گئے، لیکن ایسا کبھی نظر نہیں آیا جسے اس کی خاموشی اور سکوت نے ہلاکت سے دوچار کیا ہو۔ بلا ضرورت کثرت سے کلام و گفتگو کرنا دل کی سختی کا باعث ہے۔ عقل کے والدین ہوتے ہیں تو ایک صبر ہوتا ہے، عقل کے والدین ہوتے تو ایک صبر ہوتا، اگر عقل کے والدین ہوتے تو ایک صبر ہوتا اور دوسرا احتیاط ہوتا۔ جو زبان پر غور و فکر کرے اس کی طبیعت نرم ہو جاتی ہے۔ جو اپنے الفاظوں پر غور و فکر کرتا ہے، جو بندہ اپنے الفاظ پر غور کرتا ہے کہ یہ میں نے الفاظ ادا کیے ہیں، میرے الفاظ کس طرف جا رہے ہیں، تو اس کی طبیعت خود بخود نرم ہو جاتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، کسی پر تیر سے نشانہ لگانا زبان سے نشانہ لگانے سے کم تر ہے، کہ زبان کا نشانہ کم ہی چوکتا ہے۔ اب امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا،
اگر تمہاری مجلس میں ایسا شخص بیٹھا ہو جو تمہاری باتیں سلطان کو بتاتا ہو تو کیا تم ایسی کوئی بات کرو گے جو بادشاہ کو نالاں کرنے والی ہو؟ لوگوں نے جواب دیا بالکل نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا یاد رکھو تمہارے ساتھ فرشتے موجود رہتے ہیں جو تمہاری باتیں جا کر اللہ رب العزت کو بتاتے ہیں، تو تم اس کو ناراض کرنے والی باتیں یا اس طرح کے کام کیسے کر لیتے ہو؟ بندہ روز قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا، لیکن اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بد زبانی نے اس کی ساری نیکیوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اور پہاڑوں جیسے گناہ لائے گا۔ پھر دیکھے گا کہ کثرت ذکر الہی کرنے کی وجہ سے اس کی زبان نے ان گناہوں کو ڈھانپ لیا ہے، ان گناہوں کو ختم کر دیا ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں بزرگان دین نے بتائیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ خاموشی میں حکمت ہے، کم بولنا حکمت ہے، کم سونا عبادت ہے، اور کم کھانا صحت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کم بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سوچ سمجھ کر بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبان سے جب بھی بات نکلے تو اخلاق والی نکلے، اچھے کردار والی نکلے۔ ہماری زبان سے جب بھی کوئی بات نکلے تو دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی ہو۔ ہماری زبان اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرے۔ زبان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں ہے، زبان کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے۔ زبان تو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اچھا بولنے کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے۔ اپنے الفاظوں پر غور کیا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، کردار کو اچھا بناؤ۔ اللہ رب العزت نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، صالحین متقین کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے اور ہدایت کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات پر اپنے الفاظ کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔